السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بیوٹیفل سٹوری اسلام اینڈ قرآن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس چینل کے ذریعے آپ کو قرآن مجید، اسلام کے خوبصورت واقعات، دلچسپ کہانیاں اور عجیب و غریب حکایات پہنچاتے ہیں۔ آج کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز اور بڑا خوبصورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پتھر توڑنے والے چند مزدور حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور، کیا ہم پر جو آزمائشیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، کیا ہم سے پہلے والی قوموں پر بھی اس طرح کی مصیبتیں اور آزمائشیں آتی تھیں؟ تو حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اور اپنے سے پہلے والے قوموں کی آزمائشوں اور مصیبتوں کا موازنہ کرو تو وہ آگ اور دھوئیں کی مثل ہیں، یعنی تمہاری جو مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں ان کی مثال دھوئیں کی طرح ہے، اور جو تم سے پہلے والے لوگوں پر آزمائشیں اور مصیبتیں آتی تھیں ان کی مثال آگ کی طرح ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک نیک خاتون رہتی تھی جس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی وہاں کا ظالم بادشاہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اس خاتون اور اس کے بیٹوں کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کے بڑے بیٹے کو گوشت کھلانے کے لیے اپنے قریب بلایا، تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں اس مردار کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ بڑی بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اس گوشت کو ٹھکرا دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے طیش میں آ کر اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے دوسرے بھائی کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم اس میں سے تھوڑا سا کھا لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نوجوان نے بھی اپنے بھائی کی طرح بڑی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس مردار کو کبھی نہیں کھاؤں گا، میں اپنے رب کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتا، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اس مردار کے گوشت کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس ظالم بادشاہ نے ایک پتل کی دیگ منگوائی اور اس کے اندر تیل ڈال کر خوب گرم کیا۔ جب وہ تیل ابلنے لگا تو اس نے اس نوجوان کو اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری لاش جل گئی۔ اس کے بعد اس نے اس کے تیسرے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ تم اس میں سے تھوڑا سا کھا لو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اس نوجوان نے بھی اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح بڑی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بادشاہ سے کہنے لگا، اے ذلیل اور کمزور شخص، تو ناتواں ہے اور کمزور ہے، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو مجھے اس مردار کے کھانے پر راضی کر سکے، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گا۔ یہ سن کر وہ بادشاہ ہنسنے لگا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھو یہ نوجوان مجھے گالی اس لیے دے رہا ہے کہ میں طیش میں آ کر، غصے میں آ کر اس کو جلدی قتل کر دوں اور یہ عذاب سے بچ سکے، تو میں اس کو ایسے آرام سے نہیں ماروں گا۔ اس نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اس کی گردن کی کھال اتاری جائے۔ اس کے بعد اس نے اس کے پورے جسم کی کھال اتار کر اس کے دوسرے بھائی کی طرح اس کو بھی دیگ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے بھائیوں کو بلایا اور باری باری سب نے اس کا انکار کیا اور سب نے جام شہادت نوش کیا۔ جب اس کا آخری اور سب سے چھوٹا بیٹا اس خاتون کا رہ گیا تو بادشاہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں کہ تم اپنے اس بچے کی زندگی اور اپنی زندگی بچا سکتی ہو، اس لیے اس کو تنہائی میں جا کر سمجھاؤ کہ یہ میری بات مان لے اور میں تم دونوں کو آزاد کر دوں گا اور تم اپنی بقیہ زندگی سکون کے ساتھ گزارو۔ اس عورت نے کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے کر گئی اور کہنے لگی، بیٹا، تیرے بھائیوں پر میرا ایک حق تھا اور تیرے اوپر میرے 2 حق ہیں، اس لیے کہ بچپن میں تیرا باپ فوت ہو گیا تھا اور میں نے بڑی محنت کے ساتھ تیری پرورش کی ہے، اور تو جب 2 سال کا ہوا تب بھی تو کمزور تھا، اس لیے میں نے 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ تجھے دودھ پلایا ہے۔ اب اگر تو میرے دودھ کی لاج رکھنا چاہتا ہے اور قیامت کے دن اپنے بھائیوں کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے تو بھی اپنے بھائیوں کی طرح اس مردار کو کبھی بھی منہ نہ لگانا۔
وہ جوان اپنی ماں کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور حیران بھی تھا، کہنے لگا اے ماں، میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ مجھے اس گوشت کو کھانے کے لیے راضی کریں گی، لیکن آپ نے تو مجھے میرے دل کی بات کہی۔ تو وہ عورت اپنے اس بیٹے کو لے کر اس بادشاہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب یہ وہی کرے گا جو اس کو میں نے سمجھایا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ شاید یہ میری بات مان لے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس بادشاہ نے خنزیر کا گوشت اس نوجوان کے سامنے رکھا۔ اس نوجوان نے بھی اپنے بھائیوں کی طرح بڑی ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس مردار کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا جس کو ترک کر کے میرے بھائیوں نے حق کا راستہ اپنایا اور اپنے رب کی خاطر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میں کیوں اس مردار کو کھا کر قیامت کے دن اپنے بھائیوں سے دور رہوں؟ اس بادشاہ نے جب اس نوجوان کی یہ بات سنی، اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے ایک ہی وار سے اس نوجوان کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد اس خاتون سے کہنے لگا کہ دیکھ، تیرا بھی تیرے بیٹوں کی طرح حشر کر دوں گا، نہیں تو تو اس گوشت میں سے تھوڑا سا کھا لے، میں تجھے بخش دوں گا۔ وہ عظیم عورت، عظیم ماں، بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ اس ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو میرے بیٹوں کو مار کر مجھے ڈرا دھمکا کر اس بات پر قائل کر لے گا کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں؟ میں اپنے بیٹوں سے کیوں دور رہوں؟ میرے پیٹ سے پیدا ہونے والے اور میری گود میں پرورش کرنے والے بچے جب اپنے رب کی نافرمانی انہوں نے نہیں کی تو میں کیسے اپنے رب کو ناراض کر سکتی ہوں؟ فرمایا کہ میں کبھی بھی ہرگز اس غلاظت کو منہ نہیں لگاؤں گی۔ بادشاہ نے اس عورت کی یہ بات سنی، اس کو بڑا شدید غصہ آیا، اس عورت کو بھی اس ظالم بادشاہ نے قتل کر دیا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون کتنی عظمت والی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو وہ گوشت کھا کر اپنی زندگی بچا سکتے تھے، اور شریعت میں بھی جان بچانے کی خاطر حرام کھانا جائز ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی اور ان لوگوں نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے شہادت کو تو گلے لگایا مگر حرام چیز کو منہ سے نہ لگایا۔ تو حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ ان لوگوں کی مصیبتیں، آزمائشیں ہم لوگوں کی مصیبتوں اور آزمائشوں سے کئی درجے بڑھ کر تھیں۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اور اپنی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب